انسان سے بندہ بننے کا نسخہ بڑا آسان ہے۔ صرف اتنا کرنا ہے کہ محنت کے بدلے میں جو مل جائے اس پر شکر کرو، جو چھن جائے اس کا غم نہ کرو۔ مانگنے والے کو جتنا دے سکتے ہو دے دو، جو بھول جائے اسے بھول جاؤ۔ اپنی ذات کے لیے ہجوم اکٹھا نہ کرو، لوگوں سے اللہ کے لیے ملو۔ کوئی پوچھے تو سچ بولو ورنہ چپ رہو۔ کسی کو خود نہ چھوڑو، کوئی چھوڑ جائے تو پیچھے نہ جاؤ، اور اگر جانے والا لوٹ آئے تو بڑھ کر اس کا استقبال کرو، کیونکہ یہ اللہ کی سنت ہے۔ ایک فقیر دریا کے کنارے بیٹھا تھا۔ کسی نے پوچھا، بابا کیا کر رہے ہو؟ فقیر نے کہا، انتظار کر رہا ہوں کہ مکمل دریا بہہ جائیں تو پھر پار کروں۔ اس آدمی نے کہا، کیسی بات کرتے ہو بابا، مکمل پانی بہنے کے انتظار میں تو تم کبھی دریا پار ہی نہیں کر پاؤ گے۔ فقیر نے کہا، یہی تو میں تم لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ تم لوگ جو ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہو کہ ایک بار گھر کی ذمہ داریاں پوری ہو جائیں تو پھر نماز پڑھوں گا، داڑھی رکھوں گا، حج کروں گا، خدمت کروں گا، جیسے دریا کا پانی کبھی ختم نہیں ہوگا، ہمیں اس پانی سے ہی پار جانے کا راستہ بنانا ہے۔ اسی طرح زندگی ختم ہو جائے گی پر زندگی کے کام اور ذمہ داری کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ کا ذکر۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک صوفی اللہ کے ذکر میں شب بیداری کر رہا تھا۔ شیطان نے کہا، اے صوفی خاموش رہ، تیرے ذکر کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ کی طرف سے جواب نہیں آ رہا۔ صوفی دل برداشتہ ہو کر سو گیا۔ خواب میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے ذکر سے کیوں غافل ہو گئے ہو؟ صوفی کہنے لگا، اللہ کی طرف سے جواب نہیں آ رہا، اس لیے ذکر چھوڑ دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کہتا ہے، اے بندے، تیرا اللہ کہنا ہی میرا جواب ہے۔ جب تک تیرا پہلی بار اللہ کہنا قبول نہیں ہوتا، اس وقت تک میں دوسری بار کہنے کی توفیق بھی نہیں دیتا۔ جزا و سزا۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے پوچھا، تجھ کو کس بندے کی روح قبض کرتے وقت کبھی رحم بھی آیا یا نہیں؟ ملک الموت نے عرض کیا، اللہ رب العزت، مجھ کو 2 انسانوں کی جان نکالنے میں بہت دکھ ہوا تھا۔ اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو میں ہرگز ان کی جان نہ نکالتا۔ ارشاد ہوا، بتاؤ وہ 2 لوگ کون تھے؟ عرض کیا کہ ایک تو وہ بچہ تھا جو نیا پیدا ہوا تھا اور اپنی ماں کے ساتھ جہاز کے ٹوٹے ہوئے تختے پر بے سر و سامانی کی حالت میں بحر بیکراں میں تیرتا جا رہا تھا۔ اس وقت اس بچے کا واحد سہارا تمام کائنات میں اس کی ماں تھی، تو مجھے حکم ہوا کہ اس کی ماں کی روح قبض کر لے۔ اس وقت مجھے اس بچے پر بے حد رحم آیا تھا، کیونکہ اس بچے کا اس کا ماں کے سوا کوئی دوسرا خبر گیر نہ تھا، اور بھوکا پیاسا بچہ اپنی ماں کے دودھ کے لیے ترس رہا تھا۔ اور باری تعالیٰ دوسرا ایک بادشاہ تھا جس نے ایک شہر کمال آرزو سے ایسا بنوایا تھا کہ ایسا شہر دنیا میں کہیں نہیں تھا۔ جب وہ شہر تیار ہو گیا اور بادشاہ اپنے شہر کو دیکھنے پہنچا تو جس وقت ایک قدم اس کا شہر کے دروازے میں تھا تو مجھے حکم ہوا اور اس کی جان قبض کر لے۔ اس وقت بھی مجھے بہت رونا آیا تھا کہ وہ بادشاہ کیا کچھ حسرتیں اپنے دل میں لے گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عزرائیل، تمہیں ایک ہی شخص پر 2 بار رحم آیا ہے، کیونکہ یہ بادشاہ وہی بچہ تھا جس کو ہم نے بغیر ماں باپ کے، بنا کسی سہارے کے، سمندر کی تیز تند لہروں میں اور طوفانوں میں بھی محفوظ رکھا، اور اس کو حشمت و ثروت کی بلندیوں پر پہنچایا، اور جب یہ اس مرتبے کو پہنچا
تو ہماری تابعداری سے منہ موڑا اور تکبر کرنے لگا اور آخرکار اپنی سزا کو پہنچا۔ حضرت حارث بن خزرج بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ملک الموت کو ایک انصاری کے سرہانے بیٹھا ہوا دیکھا تو کہا، اے ملک الموت، میرے صحابی کے ساتھ نرمی کرنا، یہ مومن ہے۔ ملک الموت نے عرض کیا، آپ خوش ہیں، اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھیں، کیونکہ میں ہر مومن کے ساتھ نرمی کرتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یقین رکھیں، جب میں ابن آدم کی روح قبض کرتا ہوں اور اس کے گھر والوں میں سے کوئی چیخ کر روتا ہے تو اس کی روح لے کر کھڑا ہو جاتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ یہ کیوں رو رہا ہے۔ اللہ کی قسم، ہم نے اس پر کوئی ظلم نہیں کیا اور نہ ہی وقت سے پہلے اس کی روح قبض کی۔ اگر یہ اللہ کے فیصلے پر صبر کرے تو ان کو اجر ملے گا، اور اگر یہ چیخ پکار اور وادیلا کرے گے تو گنہگار ہوں گے۔ ہمیں تو آپ کی طرف بار بار آنا ہے، سو آپ احتیاط کریں۔ میں دن رات، تری اور خشکی پر، میدان اور پہاڑ پر، ہر گھر پر نظر رکھتا ہوں اور ہر چھوٹے بڑے کو پہچانتا ہوں، اور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ کی اجازت کے بغیر ایک مچھر کی روح بھی قبض نہیں کرتا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بوڑھا شخص بڑی دور سے پیدل چل کر کھانا لایا۔ وہ بہت خوش تھا کہ آپ یہ کھانا ضرور کھائیں گے۔ اسے معلوم نہ تھا کہ آپ روزے سے ہیں۔ آپ نے اس کا دل رکھنے کے لیے روزہ توڑ دیا۔ وہاں موجود ایک شخص نے آپ کو یاد دلایا کہ آپ کا روزہ تھا۔ آپ نے فرمایا، روزہ توڑنے کا کفارہ ہے، لیکن دل توڑنے کا کوئی کفارہ نہیں۔ خیال رکھو، کبھی بھی تمہاری وجہ سے کسی کا دل نہ ٹوٹے۔ بادشاہت سے بہتر۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے رات کے گشت کے دوران ایک شخص کو تندور کے پاس سوتے دیکھا تو اسے اٹھایا اور پوچھا کہ وہ کون ہے۔ اس نے بتایا کہ مزدور ہوں، دن بھر مزدوری کرتا ہوں، رات کو یہاں سو جاتا ہوں۔ سلطان نے پوچھا، اتنی سردی میں رات کیسے گزرتی ہے؟ کہنے لگا، آدھی رات آپ جیسی گزرتی ہے اور آدھی آپ سے بہتر۔ محمود غزنوی اس جواب سے بہت حیران ہوئے۔ کہا، اپنی بات کی وضاحت کرو۔ کہنے لگا، جب تک تندور گرم رہتا ہے تو آپ کی طرح سکون سے سوتا ہوں۔ نصف رات تک تندور ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو میں اٹھ کر اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہوں۔ یہ وقت میرا آپ سے بہتر گزرتا ہے۔ درود شریف کی برکت۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب درود پڑھنے والا ہوگا۔ اس سے زیادہ کیا نعمت مثال محبت ہوگی، بے مثال اعزاز اور عجیب انعام و اکرام، جس کو نہ کان نے سنا ہوگا اور آنکھ نے دیکھا ہوگا۔ میدان حشر میں جس انسان کے نام اعمال میں دو چیزیں کثرت سے ملیں، ایک درود پاک اور دوسرا استغفار، یہ دونوں اعمال اس کی نجات کے لیے کافی و شافی ہوں گے۔ کثرت سے درود پاک پڑھنے سے زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعداد اور توجہ شامل حال ہو جاتی ہے۔ اس لیے درود پڑھنے والے کا ہر کام آسانی کے ساتھ ہوتا چلا جاتا ہے اور زندگی کے تمام راستے صاف، روشن اور ہموار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کثرت رحمت کی وجہ سے اس بندے کی زندگی اس پر نہایت آسان اور راحت والی ہو جاتی ہے، کیونکہ کثرت سے درود شریف پڑھنے کی وجہ سے اس بندے کا بال بال اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے بزرگوں کا قول ہے
کہ درود پابندی سے پڑھنے والا بھیانک زندگی سے نکال کر روحانیت والی پاکیزہ زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ 3 قاصد۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے تو آپ نے پوچھا، برائے ملاقات آئے ہیں یا میری روح قبض کرنے؟ ملک الموت نے کہا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، موت کے لیے جب آؤں گا تو آنے سے پہلے 2 یا 3 قاصد بھیجوں گا۔ پھر جب سیدنا یعقوب علیہ السلام کی عمر اختتام کو پہنچی تو ملک الموت آئے اور کہا کہ روح قبض کرنے آیا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ جن 3 قاصدوں کا کہا تھا وہ نہیں آئے؟ ملک الموت نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، سیاہ بالوں کے بعد سفید آئے، پھر قوت کے بعد ضعف آ گیا، بالآخر سیدھی کمر میں خم آ گیا۔ بنی آدم کی اکثریت کے لیے یہی میرے 3 قاصد ہیں۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فائدہ۔ ایک دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے ارشاد فرما رہے تھے کہ پانی ہمیشہ دیکھ کر پینا چاہیے۔ ایک یہودی اس وقت وہاں موجود تھا، اس نے بھی یہ ارشاد عالی شان سن لیا۔ اپنے گھر میں رات کو جب پانی پینے لگا تو بیوی سے بولا، چراغ لے آؤ۔ بیوی چراغ لے آئی تو روشنی میں دیکھا کہ پانی کے پیالے کی تہ میں ایک سیاہ بچھو تھا۔ صبح دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر بولا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کرنے سے جان کی حفاظت ہو گئی۔ وہ دین کتنا پیارا ہوگا، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ شوہر پر اللہ کب غضبناک ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس وقت مرد عورت پر غضبناک ہوتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ بھی اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی تنبیہ ہے کہ شوہر کو بیوی کے ساتھ نرمی، صبر اور حسن اخلاق اختیار کرنا چاہیے۔ غصہ وقتی ہوتا ہے مگر اس کے اثرات رشتوں کو کمزور کر دیتے ہیں۔ اسلام ہمیں محبت اور برداشت کا راستہ دکھاتا ہے۔ جو شخص غصے پر قابو پاتا ہے اللہ اس کے گھر میں سکون اور برکت عطا فرماتا ہے۔ ایک بار جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، میں آپ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا، کر لو۔ انہوں نے 2 رکعت نماز کی نیت کی اور ایسے نماز ادا کی کہ 40,000 سال کے بعد سلام پھیرا۔ اللہ نے فرمایا، تم نے بہت اچھی نماز پڑھی، لیکن ایک امت آنے والی ہے جس کی فجر کی 2 سنتیں تیری اس نماز سے بڑھ کر ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ نصیب امت۔ ایک صحابی نے حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو دیکھا، آپ سے بات کی، آپ کے ساتھ کھانا کھایا، کیا ہم سے بھی کوئی زیادہ خوش نصیب ہے اس دنیا میں؟ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے مجھے دیکھا اور سنا تو ایمان لائے۔ آنے والی امت جو مجھ کو دیکھے اور سنے بغیر مجھ پر ایمان لائے گی وہ تم سے زیادہ خوش نصیب ہوگی۔ پریشانی آزمائش ہے یا سزا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو پریشانی یا مصیبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہم پر اللہ کی طرف سے سزا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جو مصیبت تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 3 عنایات کا ذکر کیا ہے۔ پہلا ہے، گندم اور اناج میں کیڑے پیدا کر دیے ورنہ لوگ اسے سونے اور چاندی کی طرح ذخیرہ کر لیتے اور لوگ بھوکے مر جاتے۔ دوسرا، موت کے بعد مردے کے جسم میں بدبو پیدا کی ورنہ کوئی اپنے پیاروں کو دفن نہ کرتا۔ تیسرا، مصیبت اور دکھ کے بعد صبر و سکون دیا ورنہ زندگی کبھی خوشگوار نہ ہوتی۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ اکبر۔
زنا کے 7 بڑے نقصان۔ پہلا، زنا ایک قرض ہے جو اپنے گھر سے ادا کرنا پڑتا ہے۔ دوسرا، زنا کرنے والے سے اللہ تعالیٰ سخت نفرت کرتا ہے۔ تیسرا، زنا کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ چوتھا، زنا کرنے والا ہمیشہ تنگی کا منہ دیکھتا ہے۔ پانچواں، زنا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور جہنم میں رہنے کا سبب ہے۔ چھٹا، زنا کرنے والا کا رزق چھین لیا جاتا ہے۔ ساتواں، زنا کرنے کی بخشش نہیں ہوتی اور وہ جنت کی خوشبو سے محروم رہتا ہے۔ دماغ کو تباہ کرنے والی 7 چیزیں۔ پہلا، بہت کم نیند کرنا۔ دوسرا ہے زیادہ گرم کھانا کھانا۔ تیسرا، ہر وقت سوچتے رہنا۔ چوتھا، بہت زیادہ غصہ کرنا۔ پانچواں، بلا وجہ پیشاب روکے رکھنا۔ چھٹا، سوتے وقت جراب پہننا۔ ساتواں، بہت زیادہ گرم چیزیں کھانا۔ ہم خوش کیوں نہیں ہیں؟ شادی شدہ طلاق کے چکر میں اور غیر شادی شدہ شادی کی حسرت میں ہیں۔ بچوں کو بڑا ہونے کی جلدی ہے، بڑوں کو بچپن لوٹانے کی آرزو ہے۔ ملازم نوکری کی سختیوں سے نالاں ہیں اور بے روزگار نوکری کے لیے پریشان۔ غریب چاہتا ہے امیر ہو جائیں، جبکہ امیر سکون کا طلبگار ہے۔ عام آدمی شہرت کے لیے مرا جا رہا ہے اور مشہور آدمی لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے۔ ہم سب ناخوش ہیں۔ جانتے ہیں کیوں ناخوش ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ کی رضا میں راضی نہیں ہیں۔ آزمائش کیوں آتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے کی آزمائش اس کے دین کے حساب سے ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے دین میں پختہ اور مضبوط ہو تو اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اگر اس کا ایمان کمزور ہو تو اس کی آزمائش اسی حساب سے کم ہوتی ہے۔ بندے پر مسلسل آزمائشیں آتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ وہ ایسا پاک کر دیتی ہیں کہ وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے اور اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ جب سانپ زندہ ہو تو وہ چیٹیاں کھاتا ہے، اور جب سانپ مر جائے تو چیٹیاں اسے کھاتی ہیں۔ وقت کبھی بھی بدل سکتا ہے۔ ایک درخت سے کئی لاکھ ماچس کی تیلیاں بنتی ہیں، مگر ایک ماچس کی تیلی کئی لاکھ درخت جلا سکتی ہے۔ وقت کبھی بھی بدل سکتا ہے، اس لیے زندگی میں کسی کو مت ستانا۔ شاید آپ طاقتور ہو، مگر مت بھولو، وقت آپ سے زیادہ طاقتور ہے۔ درختوں پہ اوقات سے زیادہ پھل لگ جائے تو اس کی ڈالیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان کو اوقات سے زیادہ مل جائے تو وہ رشتوں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے۔ انجام، آہستہ آہستہ درخت اپنے پھل سے محروم ہو جاتے ہیں اور انسان اپنے رشتوں سے۔ حکیم لقمان نے کہا، میں نے زندگی میں 300 سال مختلف دواؤں سے لوگوں کا علاج کیا، مگر اس طویل تجربے کے بعد میں نے سیکھا کہ انسان کے لیے سب سے بہترین دوا محبت اور عزت ہے۔ کسی نے پوچھا، اگر یہ اثر نہ کرے تو؟ وہ مسکرائے اور بولے، دوا کی مقدار بڑھا دو۔ جو بات تم اپنے دشمن سے چھپانا چاہتے ہو، اسے اپنے دوست سے بھی مت کہو۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کسی روز تمہارا دشمن بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو سخت ناپسند کرتا ہے: اونچی آنکھیں، جھوٹی زبان، وہ دل جو برے منصوبے بنائے، وہ گواہ جو جھوٹ بولے، وہ بندہ جو بھائیوں کے درمیان جھگڑے ڈلوائے، وہ پاؤں جو جلدی برائی کی جانب دوڑے، وہ ہاتھ جو بے گناہ کو نقصان پہنچائے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کسی مسلمان کو ذلیل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کو ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اس کی عزت کی جاتی ہے،
تو اللہ اسے ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اسے اللہ کے مدد کی ضرورت ہو۔ رمضان میں دعا کا قبول ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کی ہر دن و رات میں اللہ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے ہر دن و رات میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، دوسرے 10 دن مغفرت کے ہوتے ہیں، اور آخری 10 دن تو آگ سے آزادی حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روزے دار کا سونا عبادت اور اس کی خاموشی تسبیح کرنا، اور اس کی دعا قبول اور اس کا عمل مقبول ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوسروں کی عورتوں سے دور رہو، تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہاری اولاد بھی تم سے حسن سلوک کرے گی۔ تلاوت والا گھر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ گھر جس میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے آسمان والوں کو ایسا دکھائی دیتا ہے جیسا کہ زمین والوں کو تارے دکھائی دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جوان کسی بوڑھے بزرگ کی بڑی عمر کی وجہ سے اس کی عزت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے واسطے بھی ایسے لوگ مقرر کر دے گا جو اس کے بڑھاپے کے وقت اس کی عزت کریں گے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ ہو جائے تو تم توکل کر کے بیٹھ جاؤ اور کوئی عمل نہ کرو، اور اگر تمہیں اس کے غضب کا اندازہ ہو جائے تو یہ سمجھ لو کہ تمہیں کوئی عمل نفع نہیں دے گا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جوان کا توبہ کرنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ایک جوان انسان توبہ کرتا ہے تو مشرق سے مغرب تک کے قبرستانوں میں سے 40 دن تک عذاب ہٹا لیا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس کے چہرے کو روشن کرے جو حدیث سن کر آگے پہنچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدترین چوری کرنے والا وہ شخص ہے جو نماز میں سے چوری کر لیتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آدمی نماز میں کس طرح چوری کر لیتا ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ رکوع اور سجدہ اچھی طرح نہیں کرتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، تمہارا گھر تم کو سمائے رکھے، یعنی بلا ضرورت گھر سے نہ نکلو، اور اپنی غلطیوں پر رویا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ظالم کے ساتھ اس کی مدد کے لیے چلتا ہے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ ظالم ہے تو یقیناً وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حق پر ہوتے ہوئے جھگڑے کو ترک کر دے اس کے لیے جنت کے درمیانی حصہ میں مکان بنا دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہے تو فرشتے اس وقت تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جب تک اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے۔ فرشتے یہ دعا دیتے ہیں، اے اللہ تو اس بندہ کو معاف کر دے، اے اللہ تو اس بندہ پر رحم فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اتنا ہی عمل کرو جتنی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں تھکتا، لیکن تم تھک جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہی ہو۔ داڑھی اور پردہ۔
داڑھی اور پردے کے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ کائنات کے سب سے حسین چہرے پر داڑھی تھی اور کائنات کی سب سے پاکیزہ عورتوں نے پردہ کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو میرا ذکر زمین پر کرتا ہے میں اس کا ذکر آسمان پر کرتا ہوں۔ شاخ پر بیٹھا پرندہ شاخ کی کمزوری سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اسے اپنے پروں پہ اعتماد ہوتا ہے۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو کبھی کسی سے توقع مت رکھو، کیونکہ توقع کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں ہوتا ہے۔ تنہائیاں ہمیشہ پھولوں سے بھی حسین ہوتی ہیں، لیکن جب باغات کے سودے ہوتے ہیں تو اہمیت پھولوں کو دی جاتی ہے۔ اسی طرح آدمی کتنا بھی خوبصورت ہو لیکن اہمیت اخلاق والے کو دی جاتی ہے۔ جس شخص کو اللہ کے ہر کام میں حکمت سمجھ آ جائے وہ زندگی میں کسی بھی واقعے کے رونما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا، صرف تسلیم کرتا ہے۔ مصیبت کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرتا ہے۔